اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ انسان کہہ رہا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں ہے، وہ اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی اب تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیاں تو ہوگی، بسیدہ ہڈیاں، پہلے تو وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا، ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اور قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ یعنی والشیاطین پر جو واو ہے یہ مع کے معنی میں، مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلہ میں باندھ کر اٹھایا جائے گا۔ اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہے، اور اگر مراد عام لیا جائے جس میں مومن کافر سب داخل ہوں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ باندھا ہوا حاضر ہوگا، اور مومنین بھی اس حشر میں کھڑے ہونے کی جگہ پر الگ نہیں ہوں گے، اس لحاظ سے سب کے ساتھ شیطان کا اجتماع ہوگا۔ یعنی اگرچہ وہ شیاطین کفار کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے لیکن ظاہر ہے مسلمان بھی وہیں کھڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ پھر ہم ہر گروہ سے انہیں نکال کر الگ کھڑا کریں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا جو رب رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے، یعنی جو تکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے نہیں تھے، ہر ایک گروہ سے ہم ان کو نکال کر الگ کھڑا کر دیں گے۔ لفظ شیعہ اصل لغت میں کسی خاص شخص یا عقیدے کے متبعین کو کہا جاتا ہے، اس لیے بمعنی فرقہ یہاں اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور مراد یہ ہے اس آیت سے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں سے جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں اس ترتیب سے داخل کیا جائے گا کہ جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اس کے بعد جس کا تھوڑا کم جرم ہوگا وہ بعد میں، اور تھوڑا جس کا جرم اس سے بھی کم ہوگا وہ اس کے بھی بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے پورے حقدار ہیں، پورے سزاوار ہیں۔ اوپر آیت میں یہ گزرا تھا کہ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کو چاہے وہ مسلمان ہوں یا کفار ہوں سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ابتدائی حشر کے وقت مومنین کفار چاہے وہ اچھے اعمال والے برے اعمال والے جہنم کے گرد سب جمع کیے جائیں گے، اور سب پر ہیبت طاری ہوگی، سب گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر مومنین اور جو خوش بخت ہوں گے جہنم سے عبور کرا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال ان کا گزر بھی جہنم سے ہوگا، جبکہ جو بغیر ایمان والے ہوں گے کفار ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اسی قسم کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر ایک وہاں سے ضرور گزرنے والا ہوگا، ضرور وارد ہونے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک قطعی فیصلہ ہے۔
ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی جہنم میں۔ اب یہ ہے کہ جہنم سے ایمان والے بھی گزر کر جائیں گے، یعنی کوئی انسان مومن یا کافر ایسا نہ ہوگا جس کا ورود جہنم پر نہ ہو۔ ورود سے مراد دخول نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والے بھی جہنم میں داخل ہوں گے، بلکہ ورود کا مطلب یہ ہے کہ عبور، صرف وہاں سے گزریں گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لفظ مرور بھی ایک لفظ، ان کی روایت میں لفظ مرور بھی آیا ہے۔ اور اگر دخول مراد دیا جائے تو مومنین متقین کا دخول اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نیک آدمی یا فاجر آدمی باقی نہ رہے گا جو ابتداءً جہنم میں داخل نہ ہو، مگر اس وقت مومنین متقین کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، سلامتی والی ہوگی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین کو یہاں سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو کفار ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ایمان والے بھی ایک دفعہ جہنم سے گزریں گے، لیکن جہنم ان کے لیے ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ تو جب وہ وہاں سے گزر جائیں گے تو پھر وہ پوچھیں گے کہ ہمیں تو جہنم سے گزارا ہی نہیں گیا، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ آپ جہنم سے گزر کر آئے ہو، لیکن جہنم کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات روشن، آیاتنا بینات، روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے، واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس شاندار ہے، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ہم احسن و اساساً، جو ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، ورعیا، اور نام و نمود کے لحاظ سے بھی ان کر بڑھ چڑھ کر تھے، یعنی یہ اپنے آپ کو مال و دولت یا جتھے اور خاندان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان سے بھی بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگ جن کا جتھا اور خاندان بہت زیادہ تھا اور بڑے بڑے سردار تھے، نام و نمود بھی بہت زیادہ تھا، مال و دولت بھی تھا، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے دو چیزیں پیش کی، ایک دنیا کا مال دولت، اور دوسرا اپنا جتھا اور جماعت۔ انہی دو چیزوں سے انسان دنیا میں دھوکہ کھاتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ان سے بڑے بڑے لوگ جو مال و دولت والے تھے، ان کے کئی خادم ہوتے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہگار بنے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ان کی ہلاکت بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو رب رحمان اس کو خوب لمبا کھینچ لے جاتا ہے، یعنی اس کی گمراہی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب، و اما الساعہ، یا قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، وہ گمراہی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان پر عذاب نازل کرنے کا وقت آ جاتا ہے، یا دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو قیامت کا وقت آ جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ، اب وہ صحیح طور پر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ من ہوا شرٌ، کہ کون مرتبے کے لحاظ سے برا ہے، وَأَضْعَفُ شَرٌّ مَكَانًا، کون مرتبے کے لحاظ سے برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا جتھا اور جس کا قبیلہ اور خاندان کمزور ہے۔ تو بہرحال یہ دنیاوی دھوکہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خاندان بہت زیادہ ہے، میں بڑا عزت والا ہوں، میرا مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ یہ چیزیں دھوکے میں ڈالنے والی ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، راہ یافتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح گمراہ لوگوں کی گمراہی بڑھتی رہتی ہے، اس طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا،
باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے وخیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ باقیات صالحات کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، سورہ کہف میں بھی ان کا ذکر گزرا ہے، اور سب سے بہترین قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں، یعنی جن کے فوائد مرنے کے بعد بھی انسان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ مردہ کا لفظ بمعنی مرجع مراد انجام و عاقبت۔ افرأیت الذی کفر، کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمے تھا۔ یہ ان کے پاس قرض کا تقاضا کرنے کے لیے گئے۔ اس نے کہا میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا، کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے۔ یعنی اس نے کہا کہ جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا، پہلے تو اس کا یقین ہی نہیں تھا مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا، اس نے کہا کہ اگر میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا بھی تو اسی طرح مال و دولت اور اولاد ہوں گے میرے لیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو بھی جس نے ہمارے آیات کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ لأوتین مالا وولدا، تو مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دیا جائے گا۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ لے لیا اس نے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھیں گے، اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ جن چیزوں کی کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے آئے گا۔ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مال و دولت اور اولاد کے ساتھ ہی دوبارہ زندہ ہوں گا، اس وقت بھی میرے پاس ایسی مال و دولت ہوگی اور میری اولاد بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم اس سے چھین لیں گے، اور قیامت کے دن جب یہ ہمارے سامنے آئے گا فردا، اکیلا، اکیلی حالت میں یہ ہمارے سامنے آئے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، اور قیامت کے روز یہ اکیلے ہمارے درمیان میں حاضر ہوگا، نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ کلا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے معبود، وہ بت ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ وہ معبود تو نہیں کہتے کسی کو، وہ بت تو نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، یہ تو جاہلیت کی وجہ سے ان لوگوں نے خود ان کو اپنا معبود بنا دیا ہے، تو وہ ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے اور الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے۔